نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ماہ ذی الحجہ کی یہ ابتدائی 10 عظیم دن عطا فرمائے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں میں نے تفصیلاً بتایا تھا کہ ان 10 دنوں کی بڑی ہی اہمیت ہے، یہ بڑی عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا اگر روزہ رکھا جائے تو وہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں جن کا ذکر باری تعالیٰ نے سورہ فجر میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کر فرمایا، یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں سے ایک ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہے اپنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے۔ ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر یہ راتیں پھر میسر آ رہی ہیں اور یہ دن پھر میسر آ رہے ہیں۔ جو بقیہ 2 یا 3 دن رہ گئے ہیں تو ان دنوں کو اور راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور عبادت میں صرف کر کے اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان 10 ایام کے اندر اور ذی الحجہ کے ان ابتدائی دنوں میں 2 بڑی عبادات ہیں جو بالعموم انجام دی جاتی ہیں، جن میں ایک عبادت حج کی ہے، اور اتفاق ہے کہ آج حج ہی کا دن ہے۔ حجاج کرام آج میدان عرفات کے جمع ہیں، اور میدان عرفات میں جمع ہونا ہی حقیقت میں حج ہے۔ اور ہر طرف سے لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اللہ کی تحلیل، اس کی تحمید اور اس کی تکبیر بیان ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں کے اندر بھی کثرت کے ساتھ اس تحلیل کا، تکبیر کا اور تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو آگے 5 دن ایام تشریق کے آ رہی ہیں ان میں تو ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر بھی آتے جاتے اونچی آواز سے یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک عظیم عبادت حج کی ہے، اور دوسری عبادت وہ قربانی کی ہے۔ قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے، جس کی قرآن اور حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہی قربانی کے فضائل اور اس کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، سوال کیا کہ آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پلٹ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول ان قربانیوں کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے نیکی رکھی۔ تو گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر جب خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کر دی تو یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی نہ رہی، یہ خود
محبوب خدا امام الانبیاء ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت بن گئی۔ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آتا ہے۔ آج اس کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، چونکہ صرف قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل آج بیان کرنا میرا مقصود ہے۔ میں صرف قرآن پاک کی وہ آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جن میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کا ذکر خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پچھلی عمر تک، بڑھاپے کی عمر تک بیٹے کی نعمت عطا نہیں کی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ مولا صالحین میں سے مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت نے خوشخبری بھیجی، فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا پس ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار حلیم بیٹے کی خوشخبری عطا کی، اور آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، جو مختلف تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کم و بیش کوئی 86 برس کے لگ بھگ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی جب اللہ رب العزت نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس واقعے کی تفصیل میں آج جانا مقصود نہیں ہے، صرف میں پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہے، اور اس کا ذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا ذکر وہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام سے کر رہے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو اچھی طرح سوچ لے، غور و فکر کر لے، اب تیری کیا مرضی ہے، تو کیا چاہتا۔ قربان جائیں اس بیٹے کے جواب پر جو سراپا ادب بن کر عرض کرتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، عرض کرتے ہیں کہ ابا جان جو اللہ کا حکم ہوا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ قرآن پاک میں خود باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا۔ اب باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور قرآن آگے کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَلَمَّا أَسْلَمَا اس کا معنی ہے کہ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے، دونوں نے اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس لخت جگر کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور ان کی گردن پر چھری چلا دی، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم۔ پھر باری تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے۔ تو آگے پھر اس کی تفصیل اور تفسیر میں بہت کچھ آتا ہے جس کی وضاحت میں جانا آج مقصود نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلا دی، اور اللہ کی بارگاہ سے ندا آ گئی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اب قضا کی چھری کو روک لے، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے پھر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور جنت سے آیا ہوا ایک دمبا ان کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ اور آگے باری تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں نا، بیٹے کی قربانی مانگنا یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک جانور ذبح کرنا پڑتا ہے سال کے بعد، تو اس کے لیے بھی 100 ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح چھٹی مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہی کرنا پڑے۔ اور قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے پر کہ اللہ کے حکم پر
پچھلی عمر میں ملنے والی بیٹے کی شکل میں نعمت کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور آگے قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے اس کا فدیہ ایک بڑی قربانی کے ساتھ کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں اس قربانی کا ذکر باقی رکھا۔ اور آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، پھر اللہ کی بارگاہ سے ابراہیم علیہ السلام کو سلام آ رہا ہے کہ ابراہیم تجھے سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر ہے جو باری تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس قرآن میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی اور بالآخر باری تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جنت سے آیا ہوا دمبا ان کی جگہ پر ذبح ہو گیا، یہ وہ سنت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال پر جب انہوں نے پوچھا کہ آقا یہ قربانیاں کیا ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت کا ذکر خود قرآن میں ملتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعۃ المبارک کی نشستوں میں پھر ہم ان آیات کو ان ڈیٹیل لیں گے اور ان کے اندر جو اور معارف اور ہماری ہدایت کے لیے مضامین بیان ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا مزید آگے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاہم جہاں تک قربانی کا ذکر ہے تو یاد رکھیں کہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ میں نے 5 چیزیں گنوائی ہیں۔ مسلمان ہونا، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ قربانی مسلمانوں پر واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی کرنے والا عاقل ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، اس کی عقل اور شعور کام کرتی۔ جس بیچارے کی عقل ہی کام نہیں کرتی اس نے کیا قربانی کرنا۔ تیسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ شخص پر قربانی نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے کہ وہ مقیم ہو۔ مقیم کا مطلب ہے کہ مسافر نہ ہو۔ آج سے 14 صدیاں پہلے کے حالات کو سامنے رکھا جائے، جب پیدل سفر ہوتے تھے تو وہ 50 میل بھی لے لیں تو 80، 82، 83 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ تو بسا اوقات ایسے حالات آ جاتے تھے کہ بندہ اپنے گھر سے دور ہوتا تھا، اس کا اپنے وسائل پر کوئی تصرف نہیں ہوتا تھا، قربانی کا جانور لے کر سفر کی حالت میں ذبح کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ مگر آج جس ماڈرن دور سے ہم گزر رہے ہیں، 80 کلومیٹر، 85 کلومیٹر، 100، 200، 300، ایون کہ 500 کلومیٹر، حتیٰ کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ 1000 کلومیٹر کا سفر کرنا بھی بندے کے لیے کوئی مشکل کام۔ لندن سے چلیں، آپ نے لاہور آنا ہو، 5 گھنٹے میں فلائٹ یہاں پر آ جاتی ہے۔ پھر ایسے حالات میں بندے پر اس طرح کے حالات نہیں ہوتے جیسے 14 صدیاں پہلے ہوا کرتے تھے۔ اب تو بندہ حالت سفر میں ہے، کسی جگہ پر بھی ہے، اس کے پاس ATM کارڈ ہے، جہاں چاہیں وہ اپنے پیسے بھی حاصل کر سکتے۔ اس کے لیے قربانی کا جانور خرید کر ذبح کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پیچھے گھر والوں کے ساتھ اس کا پورا رابطہ ہوتا ہے، وہ چاہے تو ٹیلی فون پر ان کو کہہ سکتا ہے آپ میری طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ مگر 14 صدیاں پہلے کے حالات کو سامنے لائے نا، اس وقت ایسی فیسلٹیز میسر نہیں تھی، تو لہٰذا اب تو انسان کا ہر قسم کا تصرف موجود ہوتا ہے۔ تاہم پھر بھی اگر کبھی سفر کے دوران ایسے حالات آ جائیں کہ انسان اپنے وسائل سے کٹ جائے، وہ قربانی کرنے پر تصرف نہ رکھتا ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہو، اگرچہ وہ امیر ہو، تو ایسی حالت کے اندر پھر بھی یہ مقیم ہونا جو قربانی کے لیے شرط ہے یہ اس کو فائدہ دے گا، اور ایسے حالات کے اندر ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور ایک شرط آخری 5ویں میں نے بتائی کہ صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنی ذاتی اور بنیادی ضروریات کے بعد اتنا مال رکھتا ہے کہ جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اور اب چونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کم بنتی ہے، اسی کو نصاب بنایا جائے گا،
اگر ذاتی ضروریات سے بچا ہوا اتنا مال اس کے پاس ہے، یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے، یا پریکٹیکلی 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہے فزیکلی، تو ان حالات کے اندر اس شخص پر قربانی کا کرنا واجب ہو جائے گا۔ قربانی کا ذکر ایک تو میں نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر بھی آ گیا، اور شروع میں سورہ کوثر کے جو کلمات میں نے تلاوت کیے وہاں سے بھی اس قربانی کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، اور باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور ان کے ذریعے پھر پوری امت کو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ بندے اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر۔ نہر کے مختصر بہت سارے معنی ہیں، مگر جس معنی پر اتفاق ہے نہر، اس کا معنی ہے قربانی۔ جس طرح نماز سے مراد نماز عید کا ادا کرنا یہاں سے اس کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں نہر سے مراد قربانی کرنا ہے، اور قربانی کے کرنے کے عمل کا واجب ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ ہجرت کے بعد جو آپ نے 10 سال مدینہ میں گزارے، آپ نے ہر سال باقاعدگی کے ساتھ قربانی دی۔ کوئی ایک بات بھی کسی حدیث میں ایسی نہیں ملتی کہ کسی ایک سال بھی آپ نے قربانی نہ کی۔ تو اہتمام کے ساتھ آپ کا قربانی کرنا خود قربانی کے وجوب کی طرف دلالت کر رہا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یدع، فرمایا جو شخص وسعت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، تو فرمایا لا یقربن مصلانا، تو فرمایا خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت آئے، اس کی نماز کی بھی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ 10 ذی الحج کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو۔ یعنی 10 ذی الحج کے دن اگر اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ ہے، کوئی محبوب ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے، قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عمل 10 ذی الحج کے دن سب اعمال سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس عمل سے بڑھ کر کوئی اجر کا حامل اور عمل نہیں ہے۔ تو ان ارشادات مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قربانی کا کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر سورہ حج کے اندر بھی باری تعالیٰ نے اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر رکھی۔ تو قربانی کا ذکر سورہ حج کے اندر بھی آتا۔ پھر یہ معروف کلمات بھی آپ کو یاد ہوں گے سورہ انعام کے، جس میں باری تعالیٰ نے اسی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ میری نماز اور صلاۃ کے بعد آگے ہے وَنُسُكِي، اور میری قربانی۔ تو قربانی کا ذکر قرآن کی اس آیت کریمہ میں بھی آتا ہے۔ گویا قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا حکم خود قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے بھی اس قرآن کی قربانی کی اہمیت اور فضیلت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو میں قربانی کے مسائل پر بات کر رہا تھا کہ پہلا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب شخص پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد اگلی بڑی اہم بات یہ ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ قربانی کے کرنے کے 3 دن ہیں۔ ذی الحج کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ قربانی ان 3 دنوں ہی کے اندر ہو سکتی ہے۔ 10 ذی الحج کی عید الاضحیٰ کی نماز سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ دن کو قربانی کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر دن کو کرنی چاہیے، دن ہی کو قربانی کرنا افضل ہے۔ اور ان 3 دنوں میں سے بھی 10 ذی الحج کو قربانی کرنا وہ سب سے زیادہ افضلیت کی حامل ہے۔ تو لہٰذا ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا وہ جو ہے کہ صاحب نصاب ہو، جیسے
زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہوتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر سال گزر جائے، حولان حول، تب زکوٰۃ اس پر لازم ہوتی ہے۔ مگر قربانی کے لیے اس نصاب پر سال کا مکمل ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص غریب تھا، مگر ان 3 دنوں کے اندر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے اگر اس کے پاس اتنی رقم آ گئی، اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کا دینا واجب ہو جائے گا۔ میں بڑے سادہ اور بنیادی مسائل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمیں جن سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہمیں پتہ چل سکے۔ بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ گھر کے اندر 5-7 احباب ہیں، باپ بھی کمانے والا ہے، بیٹے بھی کمانے والے ہیں، اور وہ ساری صاحبان نصاب ہیں، مگر کئی جگہوں پر ٹرینڈ ایسا ہے کہ وہ گھر میں ایک ہی شخص قربانی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے سب کی طرف سے ہوگا۔ یاد رکھیں، اس کا شریعت کے اندر کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر 10 لوگ بھی صاحبان نصاب ہیں اور ان پر قربانی کرنا واجب ہے، تو وہ واجب تبھی ادا ہوگا جب ان میں سے ہر شخص خود اللہ کی راہ میں قربانی کرے گا۔ کسی ایک کے قربانی کرنے سے دوسرے کا واجب ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی لوگ جس پر قربانی کرنا واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فلاں دادا پردادا جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کی قربانی کر دو، اس بار والدہ کے نام کی قربانی کر دو، اس بار والد کے نام کی قربانی کر دو، اس بار فلاں کسی اور عزیز کے نام کی قربانی کر دو، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر دو۔ تو یاد رکھیں، وہ قربانیاں تو ہو جائیں گی، ان پر ان کو اجر اور ثواب بھی مل جائے گا، مگر اس بندے کا اپنا واجب ادا نہیں ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ جہاں دوسری نفلی قربانی کرنے پر اسے اجر ملا، اپنا واجب ادا نہ کرنے پر وہ گناہگار ٹھہرے گا۔ لہذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ اپنا واجب ادا کرے، اپنی ذات کی طرف سے قربانی کرے۔ اس کے بعد کوئی ممانعت نہیں ہے، بھلے سے وہ 100 قربانیاں کر دے لوگوں کی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرے، اپنے زندہ رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرے جن پر قربانی واجب نہیں ہے، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے، وہ سب اجازت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے، ایک اپنی طرف سے کرتے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے کرتے، پوری امت کو بھی اس میں شامل رکھتے۔ اور آپ نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ آپ میری طرف سے بھی قربانی کیا کریں، تو بعد میں مولا کائنات علی شیر خدا آپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ تو لہذا دوسروں کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر وہ نوافل میں شامل ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی طرف سے اپنا خود واجب ادا کرنا ہے، تب جا کر آپ دوسروں کی طرف سے قربانی کریں۔ وہ پھر بھی جائے گی، مگر آپ کا واجب رہ جائے گا۔ جب آپ کا واجب رہ جائے گا تو آپ گناہگار ٹھہریں گے۔ اور گھر میں جتنے احباب بھی صاحبان نصاب ہوں، سب کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر شخص اپنی الگ الگ قربانی کرے گا اور تبھی جا کر ان کا واجب ادا ہوگا۔ پھر اسی طرح قربانی کرتے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بندہ قربانی کے پاس موجود ہو، افضل ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حکم ارشاد فرمایا کہ قربانی کے وقت قربانی کے پاس موجود رہو۔ قربانی کے جانور کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو قربانی دینے والے کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اسے بخشش عطا کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اگر تو بندہ خود قربانی کرنا سکتا ہے، تکبیر کر سکتا ہو، ذبح کر سکتا ہو، تو خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر وہ کرنے کی دسترس رکھتا ہے، کر سکتا ہے، تو افضل یہ ہے کہ خود کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عید کے ایام میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ کتنے اونٹوں کی قربانی دی؟ جن میں سے 63 اونٹ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کی، اور 37 اونٹ جو بقیہ تھے وہ آپ نے مولا کائنات علی شیر خدا کو حکم ارشاد فرمایا اور 37 اونٹ انہوں نے ذبح فرمایا۔
تو آپ نے ایک موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی بھی دی حجۃ الوداع کے موقع پر. تو ہم کہاں ایک جانور دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہی دینا پڑے تو اچھی بات ہے. کہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. تو افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کریں, ہاتھ سے نہ کر سکتے ہوں تو موقع پر موجود ہو, یہ افضلیت ہے. آج بامر مجبوری اگر نہ حاضر ہو سکیں تو قربانی کے کرنے میں یہ کوئی ممانعت نہیں ہے, یہ افضل چیزیں ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ اس میں بکری ہے, بھیڑ ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اونٹ ہے. یہ نر بھی ہیں اور مادہ بھی ہیں, دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی ہو جائے گی. قربانی بکری اور بکرا اور بھیڑ اور دمبا یہ 1 سال کا ہونا چاہیے. البتہ ایسا دمبا جو دیکھنے میں سال کا لگے, اگرچہ وہ 6 ماہ کا ہی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے, مگر بکری اور بکرے کے ساتھ یہ نہیں ہے. وہ سال ہی کے ہوں گے تو تبھی ان کی قربانی ہوگی. اسی طرح گائے اور بھینس, ہمارے ہاں بالعموم بھینس کی قربانی دینے کا کلچر نہیں ہے, مگر بھینس کی قربانی بھی یاد رکھیں یہ دینا جائز ہے, یہ گائے کے اندر شامل ہوتی ہے. تو ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے, اور اونٹ کی قربانی کے لیے اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. بکری, بھیڑ اور دمبا یہ ایک شخص کی طرف سے ایک ہی قربانی شمار ہوگی, جبکہ گائے, بھینس اور اونٹ اس میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں, میکسیمم 7, اور کم جتنے چاہیں اس میں ہو جائیں, مگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ کوئی کسی شخص کا حصہ بھی وہ ایک مکمل حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. مثلا 2 لوگ مل کے کہیں کہ ہم پوری گائے ذبح کر لیتے ہیں تو 7 حصے بنتے ہیں تو 3.5 بنیں گے, تو 3.5 والا کام نہیں ہونا چاہیے. ان میں سے ایک ساتھی 3 حصے لے لے, دوسرا ساتھی 4 حصے لے لے, یعنی کوئی حصہ بھی مکمل حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. 3.5 نہیں, 3.25 نہیں, 3.25 نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. 3 آدمی ہیں, ایک آدمی 2 حصے لے لے, ایک آدمی 3 حصے لے لے, اگلا آدمی پھر 2 حصے لے لے, یعنی حصے پورے ہونے چاہیے. اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد قربانی کا گوشت ہے. تو قربانی کا گوشت تقسیم کرتے وقت اگر اس میں زیادہ حصے دار ہیں تو کوشش کریں کہ تول کے کر لیں. ادروائز لوگ جیسے ڈھیریاں بنا لیتے ہیں, تو ڈھیریاں بنا کر بھی کوشش کریں کہ برابر جتنے حصے دار ہیں, جتنا حصہ بنتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہر شخص کو اس کا حصہ پورا ملنا چاہیے. قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے افضل یہ ہے, سنت یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھیں, دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں, اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں. البتہ ضرورت کے تحت اگر گھر کے کھانے والے افراد زیادہ ہیں, رشتہ دار زیادہ ہیں, تو آپ سارا بھی رکھنا چاہیں تو اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, مگر بہتر ہے کہ اس میں غریبوں کو شریک کریں. اور اگر آپ سارا بھی غریبوں کو تقسیم کرنا چاہیں, آپ کے پاس اور قربانیاں بھی ہیں, تو سارے کا سارا بھی آپ تقسیم کرنا چاہیں تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. غریبوں کو ان قربانیوں کے اندر ضرور شریک کرنا چاہیے. اسی طرح قربانی کی کھال ہے, قربانی کی کھال کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے. اس کے پیسے کسی غریب کو دے دینے چاہیے, یا کسی مدرسے کو جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں دے دینی چاہیے, کسی ویلفیئر کے منصوبے اور پروجیکٹ میں دے دینی چاہیے. ہماری منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بھی قربانی کی کھالوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ چاہیں تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بھی قربانی کی کھالیں دیں, انشاءاللہ وہ آپ کی دی ہوئی کھال رائے گاہ نہیں جائے گی, بلکہ اچھی جگہ پر خرچ ہوگی اور اچھے مصرف میں آئے گی. اس کے لیے لاہور کے رہنے والے جہاں جہاں پورے پاکستان بھر کے اندر ہر جگہ منہاج القرآن کا نیٹ ورک موجود ہے, تو آپ جہاں کہیں قریب منہاج القرآن کا مرکز دیکھیں تو اپنی جانور کی قربانی کی کھالیں بھی وہاں پر جمع کروا سکتے ہیں. یہ چند ایک ضروری مسائل اور قربانی کے فضائل تھے جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے گوش گزار کروں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھ کر ہمیں خوش دلی کے ساتھ 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں ان کی سنت پر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے قربانی جیسے فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.